السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا ظالم تھا، اپنی رعایا پر ظلم توڑتا تھا۔ کسی غریب اور مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ اگر کسی سے ناراض ہو جاتا تو اس کو سخت سزا دیتا، کسی کو محل کی فصیل سے دھکا دلوا کر مروا دیتا تو کسی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈلوا دیتا اور کسی کو تیروں سے چھلنی کروا دیتا۔ لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس بادشاہ سے جان چھٹ جائے اور اس کی جگہ کوئی بہادر اور انصاف پسند شخص بادشاہ بن جائے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کر سکے یا اس کے خلاف کہیں بول ہی سکے۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، مگر تھی بہت ہی خوبصورت اور نازک، بالکل کانچ کی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ شاہی نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ اس کی شادی کسی عام سپاہی سے ہوگی۔ بادشاہ بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی شہزادی کسی عام سپاہی کی بیوی بنے؟ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں رہ کر نہ وہ کسی کو دیکھ سکے اور نہ کوئی اسے دیکھ سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی حال میں بھی ایک سپاہی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی کسی ملک کا بہادر اور خوبصورت شہزادہ اسے پسند آ گیا تو وہ شہزادی کی شادی اس سے کر دے گا، ورنہ شہزادی عمر بھر اسی جگہ بند رہے گی اور کنواری ہی مر جائے گی۔ چنانچہ اس نے دور ویرانے میں ایک بہت اونچی پہاڑی پر ایک بہت بڑا قلعہ بنوایا۔ اس کے چاروں طرف لوہے کی دیواریں کھڑی کروائیں۔ قلعے کی فصیل پر ہر وقت ہتھیار بند سپاہی پہرا دیتے تھے۔ کسی کی اتنی مجال نہ تھی کہ اس علاقے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا۔ وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ قلعے کے آس پاس اونچے اونچے کئی مینار بنوائے جن میں ہر وقت پہرے دار موجود رہتے تھے اور وہاں آنے والوں پر نظر رکھتے تھے۔ بادشاہ نے نہ صرف اپنی بیٹی کو ساری دنیا سے الگ تھلگ کر دیا، بلکہ وہ رعایا کے ساتھ ساتھ اپنی فوج اور سپاہیوں پر بھی بڑے ظلم توڑتا تھا۔ تنگ آ کر اس کے فوجی اور سپاہی خاموشی سے بھاگنے لگے۔ وہ بادشاہ کی غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک سپاہی جس کا نام شان تھا، بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر اپنے ملک کی راہ لی۔ اس کے کندھے پر ایک جھولا تھا اور کمر پر ایک تلوار تھی جس نے سچے دوست کی طرح اس کا ہر لڑائی میں ساتھ دیا تھا۔ وہ جنگل میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب رات ہونے والی تھی۔ رات کہاں گزارے یہ سوال اس کے دماغ کو پریشان کر رہا تھا۔ جاڑے کی اس ٹھنڈی رات میں کھلے آسمان کے نیچے وہ ٹھٹھر کر رہ جائے گا۔ رات کی برفیلی ہوا سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی کمبل بھی تو نہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ سورج کی آخری کرن بھی اپنا منہ چھپا لے، اسے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی نظر آئی، اجاڑ اور ویران۔ شاید برسوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ چھپر کے نیچے دیوار کی آڑ میں سپاہی نے جلدی جلدی ایک کونا صاف کیا اور جھولے میں سے ایک پرانی چادر نکال کر بچھائی اور چاہتا تھا کہ لیٹ جائے کہ اچانک چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس کا ہاتھ ایک دم تلوار پر پہنچ گیا۔ سپاہی کی نظروں کے سامنے ایک کالا سایہ کھڑا تھا۔ ڈرو مت بہادر سپاہی، تم ہمارے مہمان ہو، سپاہی نے آواز سنی۔ اس طرح اچانک نمودار ہونے والی کالے چیتڑوں میں لپٹی ہوئی بد شکل بڑھیا کو دیکھ کر ایک بار تو سپاہی کانپ ہی تو گیا۔ تاڑ کی تاڑ لمبی تڑنگی، آنکھیں انگاروں کی جیسی چمکتی ہوئی، نکیلے دانت اور ہونٹ اتنے ڈراؤنے کہ نیچے والا ہونٹ تو اس کے گلے تک لٹک رہا تھا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سپاہی تلوار تانے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرو مت، وہ ہنسی۔
میں نے کہا نا کہ تم میرے مہمان ہو، مجھے تو برسوں سے تم جیسے بہادر انسان کا انتظار تھا، میں تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ تم چاہو تو میں تمہیں اتنا دھن دولت دے سکتی ہوں کہ تم نے خواب میں بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا، اگر تم میرا چھوٹا سا کام کر دو تو۔ جادوگرنی نے زمین پر پاؤں پھسارتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سپاہی نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، یہ کہہ کر جادوگرنی رکی اور بولی، کیا تمہیں وہ سامنے والا درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے ایک برگد کے گھنے پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا تنا بالکل کھوکھلا ہے، تم درخت پر چڑھ جاؤ، اس کی چوٹی پر تمہیں درخت کے تنے میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آئے گا، اس سوراخ میں اندر داخل ہو جانا، جب تم درخت کی جڑ تک جا پہنچو گے تو زمین کے اندر کا سفر شروع ہو جائے گا، میں تمہاری کمر سے ایک رسی باندھ دوں گی تاکہ جب تم اس کو جھٹکا دو تو میں تمہیں واپس کھینچ لوں۔ درخت کی جڑ میں اتر کر زمین کے اندر جا کر مجھے کیا ملے گا؟ شان نے پوچھا۔ دولت، بہت ساری دولت۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ جب تم اندر کی طرف چلو گے تو آگے سرنگ آئے گی، سرنگ جہاں ختم ہوگی وہاں تمہیں 3 دروازے ملیں گے، ان میں بڑے بھاری تالے پڑے ہوں گے، مگر ان کی چابیاں انہی تالوں میں موجود ہوں گی، تالے کھول کر تم کمروں میں داخل ہو سکتے ہو۔ پہلے کمرے میں تمہیں بالکل بیچ کمرے میں ایک بڑا سا صندوق دکھائی دے گا، اس صندوق کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوگا جس کی آنکھیں گول گول تشتریوں کے برابر ہوں گی، ان آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی ہوگی، میں تمہیں اپنی جادوئی چادر دوں گی، تم میری چادر اس کتے پر ڈال دینا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس کے بعد تم صندوق کھول لینا، اس میں تانبے کے بے شمار سکے بھرے ہوئے ہوں گے، تم جتنے چاہو لے لینا، اس کے بعد دوسرے کمرے میں جانا، اس میں بھی ایک صندوق رکھا ہوگا اور اس پر بھی ایک بہت بڑا کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں آٹا پیسنے والی چکی کے پہیے کے برابر ہیں، ان میں سے بھی بہت تیز روشنی نکلتی رہتی ہے، تم اس پر بھی میری چادر ڈال دینا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس کو ہٹا کر جب صندوق کھولو گے تو تمہیں چاندی کے سکے اس میں بھرے ہوئے نظر آئیں گے، جتنے سکے تمہارا دل چاہے اس میں سے لے لینا، ان کے علاوہ تمہیں سونے کے سکے بھی مل سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ شان نے پوچھا۔ بڑھیا مسکرائی اور بولی، سونے کے سکے حاصل کرنے کے لیے تمہیں تیسرے کمرے کا دروازہ کھولنا ہوگا، مگر بہت ہوشیاری سے، اس کمرے میں جو کتا صندوق پر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھیں گھومتے ہوئے مینار کی طرح ہر طرف گردش کرتی رہتی ہیں، وہ ہلکی سی آہٹ پر بھی جھپٹ کر آنے والے کو چیر پھاڑ دیتا ہے، تمہیں بہت ہوشیاری اور بجلی کی سی پھرتی سے میری چادر اس پر ڈالنا ہوگی، اگر تم ذرا بھی چوکے تو سمجھ لو کہ خیر نہیں، تم نے اگر پوری پھرتی سے اس پر چادر ڈال دی تو پھر وہ تمہارے آگے بالکل پالتو کتے کی طرح ہو جائے گا، اس کے بعد جتنا سونا تم چاہو اس صندوق سے نکال سکتے ہو۔ اچھا، مگر اس کے بدلے مجھے تمہیں کیا دینا ہوگا؟ جو دولت مجھے وہاں سے ملے گی اس کا آدھا تم لوگی؟ شان نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سونا چاندی تمہیں مبارک ہو، مجھے تو وہاں سے ماچس کی ایک ڈبیا منگوانی ہے، اصل میں وہ ڈبیا میری دادی کی ہے، ایک بار وہ نیچے گئی تھیں تو وہ ڈبیا وہیں بھول آئیں، مجھے تو تم میری ڈبیا لا دو۔ اس کی بات سن کر شان مطمئن ہو گیا، اس نے بڑھیا سے کہا، میری کمر کے بالکل بیچ میں رسی باندھ دو، مگر ذرا مضبوطی سے۔ بڑھیا نے شان کی کمر کے گرد اچھی طرح رسی باندھ دی اور اس کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے کہا، یہ لو میری جادوئی چادر، یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر شان کو دے دی۔ شان بڑے دھیان سے برگد کے پیڑ پر چڑھ گیا، جب وہ اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو اس کو درخت کے تنے میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا، اس نے پہلے کچھ سوچا، پھر اپنا سر اندر کر کے جھانکنے لگا،
پھر ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ درخت کی جڑ کے پاس پہنچ کر اسے زمین کے اندر ایک سرنگ جاتی نظر آئی۔ اس سرنگ میں سینکڑوں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ سرنگ کے بعد اس کو 3 دروازے دکھائی دیے جن میں تالے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی چابیاں تالوں میں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے پہلا کمرہ کھولا۔ اس کو کتے کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ جادوئی چادر ہلاتا ہوا کتے کی طرف بڑھا۔ اس نے چادر اس پر پھینک دی۔ کتا خاموش ہو گیا۔ اس نے صندوق پر سے کتے کو اتارا اور صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر تانبے کے بے شمار سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیبیں ان سکوں سے بھر لیں۔ اس کے بعد ڈھکن بند کر کے کتے کو واپس اس کی جگہ پر بٹھایا اور جادوئی چادر لے کر دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ اف! جب اس نے اس کتے کی آنکھیں دیکھیں تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے پھرتی سے چادر کتے کی طرف اچھال دی۔ کتا غرا کر کھڑا ہوا، مگر پھر ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ اس نے کتے کو کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر فرش پر بٹھا دیا اور صندوق کھولا۔ واقعی صندوق میں چاندی کے بے شمار سکے تھے۔ شان نے اپنی جیب میں سے تانبے کے سب سکے پھینک دیے اور چاندی کے سکوں سے جیبیں بھرنے لگا۔ اس نے اپنا تھیلا بھی چاندی کے سکوں سے بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب تیسرے کمرے کی طرف چلا جائے۔ تیسرے کمرے کے دروازے کے تالے میں اس نے چابی گھمائی ہی تھی کہ غراہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے شیر غرایا ہو۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے ہمت کی اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جلدی سے تالا کھولا۔ دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولتے ہی چادر کتے پر اچھال دی۔ اللہ کی پناہ! اس کی آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھٹیاں دہک رہی ہوں۔ چادر منہ پر پڑتے ہی کتا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شان نے بڑے آرام سے اس کو صندوق سے اتار کر فرش پر بٹھا دیا۔ یہ کتا پہلے والے دونوں کتوں سے زیادہ بھاری تھا۔ صندوق کا ڈھکن کھلتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ صندوق اوپر تک سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں اتنا سونا تھا کہ شاید اس ملک کے بادشاہ کے خزانے میں بھی نہ ہوگا۔ شان نے اپنی جیب سے چاندی کے سکے نکال نکال کر پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اس نے ٹھونس ٹھونس کر اپنی ساری جیبیں، تھیلا اور یہاں تک کہ جوتے اتار کر ان میں بھی سونے کے سکے بھر لیے۔ وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ واقعی دولت مند ہو چکا تھا۔ اس نے کتے کو دوبارہ صندوق پر بٹھایا، دروازہ بند کیا اور باہر آ گیا۔ اب اسے جادوگرنی کی ڈبیا تلاش کرنی تھی۔ اس نے تینوں کمروں میں دیکھ لیا مگر ڈبیا نہ ملی۔ جب وہ دوبارہ سرنگ کی طرف چلا تو اسے ایک کونے میں کوئی چمکدار چیز نظر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی ڈبیا تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس ڈبیا کے اوپر ایک چھوٹی سی موم بتی بھی چپکی ہوئی تھی۔ اس نے ڈبیا اٹھائی اور رسی ہلائی۔ اوپر جادوگرنی اس کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی رسی کو جھٹکا لگا، اس نے پوری طاقت لگا کر رسی کھینچنی شروع کر دی۔ وہ بوڑھی تو تھی ہی، تھوڑی تھوڑی دیر میں ہانپ جاتی تھی، مگر پھر ڈبیا کا خیال آتے ہی اس میں دوبارہ جان آ جاتی۔ پتہ نہیں اس ڈبیا میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ جب شان درخت کے تنے سے نکل کر دن کی روشنی میں آیا تو دھوپ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں اور بوڑھی جادوگرنی کی طرف بڑھا۔ اس نے ماچس کی ڈبیا بڑھیا کی طرف بڑھائی مگر پھر رک گیا اور اس سے بولا، پہلے مجھے بتاؤ اس ڈبیا کا کیا راز ہے؟ بڑھیا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، تمہیں اتنی ڈھیر ساری دولت مل گئی، اب اپنا راستہ لو۔ تمہیں اس سے کیا کہ اس ڈبیا میں کیا ہے؟ شان کو بھی ضد ہو گئی۔ یہ ڈبیا میں اپنی جان پر کھیل کر لے کر آیا ہوں۔ تمہیں مجھے اس کا راز بتانا ہوگا ورنہ میں تمہیں یہ ڈبیا ہرگز نہیں دوں گا۔ تجھے اس سے کیا مطلب؟ لا میری ڈبیا ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گی کہ یاد کرے گا، جادوگرنی نے چیخ کر کہا۔ شان کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور ایسا ہاتھ مارا کہ بڑھیا کا سر الگ ہو کر دور جا گرا۔ اب شان نے بڑھیا کی چادر میں سارا سونا باندھا۔
اس میں وہ ڈبیا بھی رکھی اور پھر آگے چل دیا۔ اس کا رخ شہر کی بہترین سرائے کی طرف تھا۔ وہ سرائے کے سب سے عمدہ اور خوبصورت کمرے میں ٹھہرا۔ اب وہ مالدار جو تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سرائے کے نوکر یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ اتنا امیر آدمی ہے اور اس کے کپڑے اتنے پرانے۔ دراصل ابھی تک شان نے اپنے لیے نیا لباس نہیں خریدا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے لیے بہت عمدہ قسم کے لباس خریدے۔ ان کے ساتھ اس نے بہت عمدہ جوتے بھی لیے۔ اب وہ ایک شریف اور باعزت آدمی نظر آ رہا تھا۔ جلد ہی لوگوں میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ ادھر شہر میں ان دنوں بادشاہ اور اس کی بیٹی کا بہت چرچا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ساری دنیا سے الگ کر کے ایک پہاڑی پر قلعہ بنوا کر وہاں رکھا ہوا تھا۔ شان نے لوگوں سے پوچھا کہ شہزادی کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا دیکھنا ناممکن ہے کیونکہ شہزادی کے آس پاس ہر وقت سخت پہرا رہتا ہے۔ شان نے سوچا کہ وہ اس شہزادی کو ضرور دیکھے گا، مگر کس طرح؟ اس سوال کا جواب خود اس کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اس کے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے۔ اس کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور وہ دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ ہر وقت سیر و تفریح کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے سڑک پر کھڑے ہو کر غریبوں میں ڈھیروں روپے تقسیم کر دیے۔ اس سے اس کی شہرت اور پھیل گئی۔ لوگ اس کو پسند کرنے لگے۔ ہر ایک کے منہ پر بس اسی کا نام تھا۔ اس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ کبھی کبھی اس کو اپنا پرانا وقت یاد آتا تو اسے ہنسی آ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ پیسے کے لیے ترس رہا تھا۔ اب وہ بہت دولت مند تھا اور اس کی شرافت کی لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ وہ اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ ایسے میں تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ کنگال ہو گیا ہے۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس کے پاس چند سکے رہ گئے۔ اسے سرائے کا عمدہ اور شاندار کمرہ چھوڑ کر ایک معمولی سے مکان میں جانا پڑا۔ یہ مکان بہت پرانا اور بوسیدہ تھا، جہاں کوئی بھی آنا پسند نہ کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ سارے دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ کسی دوست نے پلٹ کر اس کی خبر نہ لی۔ وہ دوست جو اچھے وقتوں میں اس کے آگے پیچھے رہتے تھے، اب برے وقتوں میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک رات اس کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ وہ اندھیرے میں گمسم پریشان کھڑا تھا کہ اچانک اسے ماچس کی وہ ڈبیا اور وہ موم بتی یاد آ گئی جو اس ڈبیا پر چپکی ہوئی تھی، جو بوڑھی جادوگرنی نے اس سے منگوائی تھی۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر ماچس کی ڈبیا نکالی اور جیسے ہی اس نے موم بتی جلائی، ایک حیرت ناک بات ہوئی۔ دروازہ کھلا اور وہ کتا اندر داخل ہوا جو اسے پہلے کمرے میں ملا تھا، جس کی آنکھیں تشتریوں جیسی تھی۔ اس نے شان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، حکم میرے آقا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ شان بہت حیران ہوا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ ڈبیا جادو کی ہے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی میں یہیں بیٹھے بیٹھے منگوا لوں گا۔ مجھے کچھ رقم چاہیے، اس نے کتے سے کہا۔ کتا خاموشی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک تھیلی لٹکی ہوئی تھی جو تانبے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ شان اب اس جادوئی ڈبیا کا راز جان چکا تھا۔ اگر ایک بار موم بتی جلائی جاتی تو پہلے کمرے والا کتا آتا، 2 مرتبہ جلائے جانے پر چاندی کے سکے والا اور 3 مرتبہ جلانے پر سونے کے سکے والا کتا آتا تھا، اور جو فرمائش وہ ان سے کرتا سب پوری کرتے تھے۔ جلد ہی شان کے پھر وہی ٹھاٹ باٹ ہو گئے جو پہلے تھے۔ ایک بار پھر بڑھیا کپڑے، عمدہ گھر، نوکروں کی فوج اور مطلبی دوستوں کی بھیڑ لگ گئی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، مگر اب شان جان گیا تھا کہ یہ سب جھوٹے دوست ہیں، جن کی دوستی اس سے نہیں، اس کی دولت سے ہے۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اب تو میں آسانی سے شہزادی کو دیکھ سکتا ہوں، کیوں نہ اس جادوئی ڈبیا سے کام لوں؟ سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصیرت ہے۔ اس نے موم بتی جلائی اور تانبے کے سکے کا پہرے دار کتا آ گیا۔ شان نے اس سے کہا،
مجھے معلوم ہے کہ آدھی رات گزر چکی ہے، مگر میں شہزادی کو ابھی اور اسی وقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتے نے اسے اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور پلک جھپکتے میں وہ اس کے قلعے میں تھے جہاں شہزادی رہتی تھی۔ کتا شہزادی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شان نے کھڑکی میں سے شہزادی کو دیکھا۔ وہ اپنے مخملی بستر پر سو رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شان کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کتے کی پیٹھ پر بیٹھا اور پلک جھپکتے اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح جب بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے تو شہزادی بولی، ابا حضور، میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ ایک کتے پر سوار ہو کر قلعے میں اس طرح آیا کہ کسی پہرے دار نے اس کو نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ ملکہ نے کہا، تم نے سوتے وقت کوئی کہانی سنی ہوگی جس کا اثر تمہارے دماغ پر رہا۔ لیکن بادشاہ شہزادی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایک بڑی ملازمہ کو مطلب کیا اور اس سے کہا کہ آج رات تم شہزادی کے کمرے میں سونا اور اس پر نظر رکھنا، خاص طور پر اس کے کمرے کی کھڑکی کا دھیان رکھنا۔ دوسرے دن جب رات ہوئی تو شان کا پھر جی چاہا کہ شہزادی کو دیکھے۔ چنانچہ اس نے موم بتی جلا کر کتے کو بلایا اور ایک بار پھر وہ کتے کی پیٹھ پر بیٹھ کر شہزادی کے قلعے میں پہنچ گیا۔ قلعے میں پہنچ کر وہ شہزادی کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ کمرے میں داخل ہو کر شہزادی کو قریب سے دیکھے گا، مگر اس کو شہزادی کے کمرے میں ایک بوڑھی کنیز لیٹی نظر آئی جس کی نگاہیں اسی کی طرف تھیں۔ اس کو دیکھ کر وہ پلٹ آیا۔ اگلے دن بوڑھی کنیز نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر بادشاہ سوچ میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس کے پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آخر کس طرح قلعے میں پہنچ سکتا ہے، اور وہ کتا کیسا ہے کہ جو ہوا میں اڑتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ قلعے کے چپے چپے پر سپاہی پھیل جائیں اور جیسے ہی کسی شخص کو دیکھیں فوراً گرفتار کر لیں۔ اگلی رات شان کے لیے بہت بھاری تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ نے شہزادی کے آس پاس پہرا سخت کر دیا ہے، مگر وہ شہزادی کو دیکھے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا تھا۔ آدھی رات کو اس نے پھر کتے کو بلایا اور بے دھڑک شہزادی کے قلعے میں جا پہنچا۔ آج وہاں ہر کونے میں اور ہر سمت پہرا تھا۔ جلد ہی پہرے داروں نے اسے گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کتے کی پیٹھ پر بیٹھ کر واپس بھاگتا، اس کے ہاتھ پیر جکڑ دیے گئے تھے۔ اب سپاہیوں نے کتے کی طرف دھیان دیا، مگر اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ کھڑے کھڑے ہی غائب ہو گیا تھا۔ شان بھی کتے کے اس طرح غائب ہو جانے پر بہت پریشان تھا۔ اب تو وہ اس کو دوبارہ بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس جادوئی ماچس کی ڈبیا اور موم بتی نہیں تھی۔ سپاہیوں نے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلے دن اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے شہزادی کے قلعے میں جانے کی ہمت کیسے کی؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی شاہی نجومی بتا چکا ہے کہ شہزادی کی شادی کسی عام سپاہی سے ہوگی۔ میں آپ کا ایک سپاہی ہوں۔ میں شہزادی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو سپاہی کی اس جرات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ کل صبح اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جو حکم عالی جا، سپہ سالار نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن شان کو پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی تھی۔ شہر میں بہت افراتفری سی تھی۔ ہر طرف لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ پھر اس کے کانوں میں ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ سپاہیوں کا ایک دستہ مارچ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ ہر شخص جلدی میں تھا۔ اتنے میں شان کی نگاہ ایک آدمی پر پڑی جو اپنے شاندار سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کا گھوڑا جب چلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو۔ شان نے اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا
کیا تم 4 اشرفیاں کمانا چاہتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ گھوڑ سوار نے کہا۔ تو جاؤ، شہر کی سب سے بڑی سرائے میں جاؤ اور وہاں پر میرے کمرے میں ماچس کی ایک ڈبیا اور موم بتی رکھی ہے، وہ لے آؤ۔ اگر تم فوراً آ گئے تو میں تمہیں 4 اشرفیاں دوں گا۔ گھوڑ سوار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا ہو گیا۔ ادھر شان بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ شہر کے باہر ایک بہت بڑا لکڑی کا چبوترا بنایا گیا تھا جس کے چاروں طرف لوگ کھڑے تھے۔ ایک طرف بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کے لیے کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ چبوترے کے اوپر جلاد کھڑا تھا۔ اس نے شان کو پھانسی دینے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ بادشاہ کے فوجی بالکل تیار کھڑے تھے۔ ادھر شان کو ماچس کی ڈبیا مل گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اسے جیب میں رکھ لیا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی آئے اور اسے جیل سے نکال کر پھانسی کے چبوترے کی طرف لے چلے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں نے زور زور سے نعرے لگائے کہ شاید وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھانسی کے پھندے کے پاس پہنچ کر شان نے بادشاہ سے کہا، مرنے سے پہلے پھانسی پانے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ میں مرنے سے پہلے ایک موم بتی جلانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ شان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے موم بتی کو ایک ایک کر کے پہلی بار 1 مرتبہ، دوسری بار 2 مرتبہ اور تیسری بار 3 مرتبہ جلایا۔ اچانک وہاں 3 شیر جیسے خوفناک اور بھیانک منہ والے کتے نمودار ہوئے۔ وہ شان کے سامنے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ شان نے ان سے کہا، مجھے بچاؤ۔ کتے غرا کر پیچھے ہٹے اور انہوں نے سپاہیوں کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سب سے بڑا کتا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ دونوں کو ایک ساتھ منہ میں دبا کر ہوا میں اچھال دیا۔ اب وہ سپہ سالار کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر میں سپہ سالار کے ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ تینوں کتے ہر بھاگنے والے کا راستہ بند کر رہے تھے۔ لوگ ایک ساتھ چیخ اٹھے، شان زندہ باد، ہمارا شان زندہ باد، ہم شان کو اپنا نیا بادشاہ بنائیں گے، شہزادی اس کی ملکہ ہوگی۔ لوگوں نے شان کو اٹھا کر بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔